وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون باوقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کیمرے سے شاید کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں لیکن شور نہ کریں، آپ لوگوں کے شور سے پھر بہت سے لوگوں کو بھی پریشانی ہونے لگے گی۔ بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آپ کا یہ 2 دن کا پروگرام، جس کا آج آخری دن ہے، آخری شب ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور
شروع رات سے ہی یہاں پر بیٹھ کر مجھ سے پہلے بہت سے علماء کی، خطیبوں کی، مقرروں کی تقریریں آپ نے سن لی ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ میرے بعد بھی آپ کو اپنی جماعت کے دو بہت ہی مشہور اور مقبول خطیبوں کو سننا ہے۔ میں کل رات میں بھی تھا، اور کل رات میں کافی دیر تک میری تقریر بھی ہوئی تھی، جو لوگ یہاں موجود تھے ان کو معلوم ہوگا، باقی آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر موبائل پر ریکارڈ کرنے والے، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ کل رات میری تقریر اچھی خاصی لمبی ہو چکی ہے، آج ان کو وقت زیادہ دیا جائے گا جو صرف آج کے لیے آئے ہیں، جو کل یہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اس لیے ناظم جلسہ نے مجھے کان میں بتا دیا ہے کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، وقت ختم ہوتے ہی میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اتنی مشہور ہے کہ اگر جو لوگ یہاں پر حافظ نہیں بھی ہیں تقریباً ان کو بھی یہ آیت سنتے سنتے یاد ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار میرے منہ سے سنا ہے اور پہلی بار آپ یہ سنیں گے کہ پتہ نہیں کیا بولنے والے ہیں۔ اہل علم حضرات تو آیتیں سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ موضوع کیا ہونے والا ہے، ٹاپک کیا ہونے والا ہے۔ آیت کریمہ مشہور ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسان سا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ قرآن کریم کے اندر لفظ قرآن، قرآن کریم کے اندر لفظ قرآن یہ تقریباً 68 مرتبہ آیا ہے، 6 اور 8، 68 مرتبہ قرآن کریم کے اندر لفظ قرآن آیا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، یا یوں کہہ لو کہ ایک کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ اسی حوالے سے ایک بہت مشہور کتاب ہے، ایک بہت مشہور انسائکلوپیڈیا ہے جو کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے، اس کا لکھنے والا ایک انگریز ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے۔ ایک اور انگریز رائٹر ہے جس کا نام فلپس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تاریخ عرب ہے۔
اس کتاب کے اندر بھی اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کے اندر قرآن کا لفظ تقریباً 68 مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو سب سے زیادہ دنیا کے اندر کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کریم۔ کون لکھ رہا ہے؟ انگریز رائٹر لکھ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے آپ لکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک رائٹر نے، ایک انگریز نے ایک اور کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ بات یہاں پر آپ سنیں غور سے۔ ایک اور انگریز نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے ایک بات اور لکھی۔ کون سی بات؟ قرآن کریم کے حوالے سے اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے یہاں قرآن کریم بچے اتنی کم عمر میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ میری بات کو بڑے غور سے سننا، اس لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کے یہاں بچے اتنی کم عمر میں سیکھ لیتے ہیں جتنی کم عمر میں وہ اپنے گاؤں کی زبان بھی صحیح سے بولنا نہیں جانتے۔ بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو اپنے گاؤں کی زبان صحیح طریقے سے بولنا ابھی نہیں آتی ہے، ابھی وہ پورے طریقے سے اپنے گاؤں کی زبان نہیں سیکھ پاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا ہے، یہ بات بھی ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری کتاب نازل فرمائی ہے جس کا نام قرآن کریم ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی، اب ایک دوسری بات سمجھیے۔ اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خاص بات کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائے تھے۔ کچھ کتابوں کے نام اور کچھ صحیفوں کے نام تو ہمیں بھی معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ وَالْأَحْبَارُ وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، جو صحیفے نازل فرمائے، ان کے علماء سے کہہ دیا گیا، ان کے پادریوں سے کہہ دیا گیا، ان کے علماء سے یہ بات کہہ دی گئی، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تم اس کی حفاظت کرنا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تم اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر ڈال دی؟ اس قوم کے، اس امت کے علماء کے اوپر حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں۔ جب ان کے علماء کے اوپر اپنے نبیوں کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو وہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ کتابوں کے اندر کچھ کمی ہو گئی، کتابوں کے اندر کچھ اپنی طرف سے بھی داخل کر دیا گیا، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی، اس امت کے علماء کے اوپر ڈال دی تھی، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے تعلق سے تمہیں کوئی بات ان کی کتابوں کے اندر ملے تو اس کتاب کا انکار بھی مت کر، اس بات کا انکار بھی مت کرنا اور اس بات کا اقرار بھی مت کرنا۔ ہاں نبی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انجیل کے اندر ہے، یہ زبور کے اندر ہے، یہ توریت کے اندر ہے، یہ
بائبل کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا اقرار بھی مت کرنا، انکار بھی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے تم کہہ دو میں اس کو نہیں مانتا اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہو، اور ہو سکتا ہے تم یہ کہہ دو کہ میں اس بات کو مانتا ہوں، یہ تو مجھے بالکل صحیح لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی عالم نے اس کے اندر ڈال دیا ہو، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہو۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ؟ یہ پہلے کی کتابوں کے ساتھ میں تھا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، تو کس طریقے سے اس قرآن کی حفاظت کرے گا، کس طریقے سے تو اس قرآن کی ذمہ داری نبھائے گا، کس طریقے سے تو اس قرآن کی حفاظت کرے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ کے بیان فرمایا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے آگے سے اس پہ حملہ کر پائے گا، نہ پیچھے سے اس پر کوئی حملہ کر پائے گا، نہ باطل اس کو آگے سے ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، نہ باطل اس کو پیچھے سے مٹا سکتا ہے، نہ باطل آگے سے آ کے اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے اللہ تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دے، اے اللہ تو اس کی کس طریقے سے حفاظت کرے گا۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو اور قرآن کریم کے اندر آپ کو یہ آیت مبارکہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی وہ روشن آیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ادا کر رہا ہے اور اس طریقے سے اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی حفاظت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے ذرا، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، سارے دھرموں کا سروے کر لیجئے، کون سے دھرم کے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اپنی دھرم کی کتاب کو پورے طریقے سے یاد کرنے والے ملیں گے، یا اتنی بڑی تعداد میں یاد کرنے والے ملیں گے؟ آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لو، اپنے گاؤں کے اندر آپ کو کئی حافظ مل جائیں گے، محلے کے اندر کئی حافظ مل جائیں گے، خاندان کے اندر کئی حافظ مل جائیں گے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہو رہی ہے، اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھو، آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو اس قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو، یہ اتنی بڑی کتاب اور یہ عربی زبان کی کتاب آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ملے گی۔ 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ اللہ کی کتاب کا پورا حافظ آپ کو ملے گا۔ 10 سال کا بھی حافظ مل جائے گا۔ آپ جتنا اوپر چلتے چلے جائیں، حافظ آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں کے اندر بھی محفوظ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سفینوں کے اندر بھی محفوظ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ، یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو، یہ کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب کے حافظ آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر مل جائے گی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث مل جائے گی۔ بڑے غور سے سننا اس حدیث کو۔ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو، ما من الانبیاء الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ نے جو نبی اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے جو رسول اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے ساتھ میں کوئی ایک ایسا معجزہ لے کر یا معجزہ دے کر اس نبی کو بھیجا، ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے حدیث کا؟ پھر سے سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ما من الانبیاء الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ نے جو بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجا، جو بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے دیا، کوئی نہ کوئی ایسی کتاب دے دی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے دی، ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ اب پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، تو اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن کریم کے ساتھ میں بھیجا، اللہ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قرآن نازل فرمایا، فَأَوْحَا إِلَيَّ، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ وہی معجزہ ہے، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے۔ جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی چیز نازل ہوتی تھی جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، میرے ساتھ میں قرآن کریم آیا ہے، میرے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبیوں کو معجزے دیے گئے، معجزے دیکھ کر لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے۔ نبی اپنے، دیکھو نبی کو کئی کم معجزے نہیں دیے گئے، نبی کو بہت معجزے دیے گئے تھے، باقاعدہ اس پر کئی صفحوں کی، کئی پیج کی کتابیں موجود ہیں، سینکڑوں صفحوں کی کتابیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ کتنے تھے، تو اس پر موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے ان تمام معجزوں میں سے کس معجزے کا ذکر فرمایا؟ کہا قرآن کریم ایک ایسی چیز میرے ساتھ میں بھیجی گئی ہے، میرے اوپر نازل کی گئی ہے، یہ وہ ہے جو پہلے نبیوں کو دیا جایا کرتا تھا کہ اس کو دیکھ کر ایمان لاؤ، مجھے جو دیا گیا وہ قرآن کریم ہے۔ لوگ قرآن کریم کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو، جن رسولوں کو معجزے عطا فرمائے، غور سے سن لینا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو، جن رسولوں کو معجزے عطا فرمائے، وہ سارے معجزے جب نبی اس دنیا سے گئے تو وہ معجزے بھی، بولو کوئی ہے میرے جملے کو پورا کرنے والا؟ وہ معجزے بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ معجزے بھی ختم ہو گئے۔ جو معجزے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے تھے، جو سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، سلیمان علیہ السلام ختم، معجزے ختم۔ داؤد کو دیے تھے، داؤد ختم، معجزے ختم۔ موسیٰ کو دیے تھے، موسیٰ ختم، معجزے ختم۔ عیسیٰ کو دیے تھے، عیسیٰ ختم، معجزے ختم۔ لیکن قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے وفات پا گئے، 1400 سال گزر چکی ہے، لیکن قرآن کریم کی شکل میں یہ وہ معجزہ ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلے گا۔ یہ وہ معجزہ ہے قرآن کریم۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے یہ امید ہے کہ کل قیامت کے دن
سب سے زیادہ میری امت ہوگی، میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ ان نبیوں کے ساتھ میں جو معجزے آئے تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن میرے ساتھ میں جو معجزہ آیا وہ قیامت تک چلے گا، جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ قرآن کریم ہے، اس لیے میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ مسلمانوں کو اتنا بدنام کرنے کے بعد، اسلام کو اتنا بدنام کرنے کے بعد، میرے بھائیو غور سے سن لینا، مسلمانوں کو اور اسلام کو اتنا بدنام کرنے کے بعد بھی آج بھی اگر سروے کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دھرم آپ کو ملے گا، کوئی دین آپ کو ملے گا، تو وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ میں کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، آپ سارے لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا اس دور کے اندر بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چلیے ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بڑی غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں انما انا بشر، کیا فرمایا؟ انما انا بشر، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں، بشر مطلب انسان، انما انا بشر، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں۔ حدیث پر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر کچھ باتوں کو اور ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا عقیدے کا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نبی انسان نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے، نبی نور ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی بشر ہیں، کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہے۔ یہاں دیکھو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، جب بات نکل آئی ہے تو ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، قرآن کریم کے اندر بھی اس طریقے کا جملہ مل جائے گا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بشر کا لفظ استعمال فرمایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اپنے آپ کو بشر کہلوایا۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کو بشر کہا گیا، قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی نبی کو بشر کہا گیا، تو قرآن میں بھی یہی ہے کہ نبی بشر تھے، اور حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی بشر تھے۔ تو یہ تو آپ کو ملے گا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہ نبی بشر تھے، لیکن پورے قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، پورے قرآن کے اندر، پوری حدیث کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے کبھی بھی یہ بات کہی ہو کہ اے لوگوں میں نور ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں، لیکن قرآن کے اندر یہ مل جائے گا کہ میں بشر ہوں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر۔ حدیثوں کے اندر یہ مل جائے گا میں بشر ہوں، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر، لیکن کہیں پر بھی کبھی بھی آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے، آپ کی عمر اتنی لمبی ہو جائے جو قیامت تک چلتی رہے، تب بھی آپ قرآن کے اندر نہیں دکھا پائیں گے، حدیث کے اندر نہیں دکھا پائیں گے کہ ایک جگہ بھی نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں۔ فیصلہ بالکل صاف ہے، بات بالکل صاف ہے، وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس پر بحث کی جائے تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میں حدیث کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک ان یاتی رسول ربی، او لوگو میرے پاس بھی رب کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، رب کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا،
یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس میں آئے گا جیسے انسانوں کے پاس میں آتا ہے اور ان کی روح کو نکال کر چلا جاتا ہے، میرے پاس میں بھی یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، تو میں بھی اس کی بات پہ ہاں کہہ دوں گا، اس کی دعوت پہ ہاں کہہ دوں گا، یعنی میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی اس دنیا کو چھوڑ دوں گا، میری بھی وفات ہو جائے گی۔ اے لوگوں، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، او لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تب آپ کو تو دنیا کے اندر ہدایت چاہیے، تو آپ کیسے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہدایت پر ہیں؟ پیارے نبی اس کا طریقہ بتا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے سنو وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احدہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہوگی اللہ کی کتاب، احدہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ، جو اللہ کی کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے۔ احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، کیا ہوا شیخ، ٹائم ہو گیا کیا میرا؟ فرمایا احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، فرمایا اللہ کے نبی نے دیکھو پہلی چیز جو دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا احدہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، پہلی چیز۔ ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی حدیث کے اندر حل کر کے چلے گئے، کیا فرمایا؟ ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور بار بار اس کو سنتے بھی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ لوگوں سارے کے سارے لوگ مل کر مضبوطی کے ساتھ میں اللہ کی رسی کو پکڑ لو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، وہی تو اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے، اسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا او لوگوں، جس نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیا، جس نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیا، فرمایا من اتبع، جس نے اس کی اتباع کی، کان علی الہدی، وہ ہدایت پر رہے گا، وہ ہدایت پر چلے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو اس نے اس کو ٹھکرا دیا کان علی الضلالہ، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری سنت یا میری حدیثیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتائی، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے اس قرآن کریم کی، اسی آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دیکھو دنیا کے اندر اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، آج دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہوتی ہے، اور جگہ جگہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ میں اپنی زبان سے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، صرف اشارہ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا، میڈیا، سوشل میڈیا پہ سب کچھ آتا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا قرآن سے دشمنی دکھاتے ہوئے، قرآن کریم سے دشمنی نبھاتے ہوئے، بعض قرآن کے دشمنوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اس قرآن کریم کو جلانے کی بھی کوشش کی ہے اور سر عام جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب چیزیں، وہ سارے ویڈیو آپ کے دیکھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم کے حوالے سے لوگ اپنی دشمنیاں موقع موقع پہ نکالتے رہتے ہیں۔
لیکن کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو قرآن کو مٹانے والے تھے؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو قرآن کے خلاف نکلے تھے؟ قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ آنے والی نہیں ہے، ایک زبر زیر کا فرق آنے والا نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق آنے والا نہیں ہے، ایک شوشے کا فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے دشمنیاں کی، جنہوں نے قرآن کو جلایا، جنہوں نے قرآن کے خلاف نعرے بازی کی، جنہوں نے قرآن کے خلاف جلوس نکالے، اس دنیا سے چلے گئے، مٹی ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے اپنی اصلی شکل میں اور قیامت تک باقی رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ مشرکین مکہ عرب کے ہیں، عربی آتی ہے، عربی جانتے ہیں، عربی سنتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں نا، یہ تو خود بناتے ہیں، اپنے آپ سے لکھتے ہیں۔ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، تو یہ خود سے لکھتے ہیں اور خود سے بناتے ہیں اور پھر سنانے لگتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس چیلنج کو بھی رد نہیں کیا کہ چلو یہ تو بولتے رہتے ہیں، کہ چلو یہ تو کہتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ اچھا تم لوگ بھی تو عرب کے رہنے والے ہو، تم بھی تو عربی بولتے ہو، تم بھی تو عربی لکھتے ہو، عربی زبان میں بات کرتے ہو، تم نے یہ اعتراض محمد رسول اللہ پہ کیا، تم نے یہ بہتان محمد رسول اللہ پہ لگایا۔ آؤ، قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا، اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اور کیا چیلنج کیا؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھا کر دیکھو، آپ کو 2 یا 3 صفحے جب آپ پڑھو گے تو یہ قرآن کریم کا چیلنج آپ کو مل جائے گا۔ میں مختصر سا آپ کو بتا کے بات آگے بڑھاؤں گا، وقت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله۔ او لوگو، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن کریم نہیں آیا، فاتوا بسورة من مثله، تو تم بھی اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پورا قرآن بنانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک صورت بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ من مثلہ، اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھئی تم تو عربی بولتے ہو، تم بھی تو عرب کے رہنے والے ہو، تمہیں تو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر ہے، تمہیں تو اپنی زبان پہ بڑا تکبر ہے، تم تو ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ صرف تمہیں ہی بولنا آتا ہے۔ تو اے لوگو، اگر محمد الرسول اللہ کی زبان عربی ہے تو تمہاری بھی تو زبان عربی ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو محمد الرسول اللہ نے خود سے لکھا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے اس کے جیسی ایک صورت لکھ لاؤ۔ قرآن نے کہا اتنا چیلنج کرنے کے بعد میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ عرب کے لوگ، کتنے تعجب کی بات ہے، عرب کے لوگ ہیں اور عرب کا یہ مزاج تھا، عرب کا یہ مزاج تھا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ عرب کا یہ مزاج تھا، کیا مزاج تھا عرب کا؟ عرب کا یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی ان کو چیلنج کر دے تو چیلنج کو قبول کیا کرتے تھے۔ جو عرب کے لوگ تھے، اگر ان کو کوئی چیلنج کر دیا جاتا تھا تو اس چیلنج کو وہ قبول کیا کرتے تھے، اس کے لیے اپنی جان دینا تو گوارا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کو چیلنج کر کے چلا جائے۔ لیکن جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اس قرآن کے جیسا ایک قرآن لکھ کر لاؤ، تو اس چیلنج کے جواب میں پورا عرب خاموش ہے، مکہ کے لوگ خاموش ہیں، انکار کرنے والے خاموش ہیں، الزام لگانے والے خاموش ہیں۔ جو لوگ خاموش ہیں جن کو اپنی بولنے پر، اپنے لکھنے پر، اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، تکبر تھا، وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت میرا ہو چکا ہے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بھی نکل رہا ہے۔ میرے بعد بھی آپ کو ابھی 2 تقریریں اور سننا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا
فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔